دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی امتہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے والد گرامی، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کو یہ عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سورج ہے، ایک چاند ہے اور 11 ستارے ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اس سجدے کی کیفیت اور نوعیت کیا تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارے لیے اس آیت میں بہت سارے سبق ہیں۔ پہلی چیز جو یہاں قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ خواب کو لے کر اکثر پریشان نظر آتے ہیں۔ رات کو کوئی ایسا خواب دیکھ لیا جو پسند نہ آیا تو ان کا جو دن کا سکون ہوتا ہے وہ خراب رہتا ہے کہ ایسا خواب کیوں آیا۔ لیکن شریعت مطہرہ نے خوابوں سے متعلق ایک بہت خوبصورت حل ہمیں بتایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند آئے، اچھا خواب دیکھے، تو فرمایا کہ وہ خواب اگر اس نے کسی کو بتانا ہو تو صرف اسی کو بتائے جس کے بارے میں اس کا یہ گمان ہے کہ وہ اس کے ساتھ مخلص ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کو وہ عزیز رکھتا ہے۔ ہوتا ہے نا کئی دفعہ لوگ اچھا خواب سن کر بھی حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے فرمایا خواب اگر اچھا ہو تو صرف اسی کو بتانا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہارا دوست ہے۔ تمہارا اچھا خواب سن کر وہ حسد کا شکار نہ ہو بلکہ خوش ہو۔ اور فرمایا اگر خواب ایسا ہے کہ جو اچھا نہیں ہے تو فرمایا وہ خواب کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے، کسی کو نہ بتائے، بلکہ کیا کرے، فرمایا جو ہی وہ خواب دیکھے تو اپنی بائیں طرف وہیں اپنے بستر پر لیٹے لیٹے فرمایا اپنی بائیں طرف 3 دفعہ تفل کرے۔ تفل عربی لفظ ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ منہ سے نکلنے والی ایسی پھونک جس میں تھوک کے تھوڑے بہت ذرات شامل ہوں، جس طرح عموماً یہ دم وغیرہ کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا 3 دفعہ تفل کرے بائیں جانب، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ مانگے جو اس نے برا خواب دیکھا ہے۔ تو فرمایا یہ 2 کام کرنے کے بعد وہ برا خواب اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو مسلمان کو برے خوابوں سے ہرگز پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ 2 کام کر کے اس کے دل کو تسلی رہنی چاہیے کہ اب یہ برا خواب مجھے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے گا۔ دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد محترم کو مخاطب کیا تو لفظ استعمال کیا یا ابت۔ یا ابت کا عربی میں مطلب یہ ہے کہ اے میرے پیارے والد محترم، یعنی انتہائی ادب کا لفظ ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ جب اپنے والد کو، جب اپنے والدین کو مخاطب کرو تو پیار کے الفاظ سے کرو، ادب کے الفاظ سے کرو، بے ادبی یا گستاخی والے الفاظ سے پرہیز کیا جائے۔ تیسری بات جو یہاں انتہائی قابل ذکر اور قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا ہے تو ان کی عمر فقط 12 سال ہے، اور جو خواب دیکھا ہے وہ بھی انتہائی عجیب ہے۔ ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، 11 ستارے ہیں اور سجدے کی سی ایک کیفیت ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جا کر اپنے والد محترم کو بتا دیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اب قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ
والدین کے درمیان اور اولاد کے درمیان باہمی رشتہ اس قدر مضبوط اور استوار ہونا چاہیے، درمیان میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اولاد اگر کوئی خواب بھی دیکھے تو وہ بھی والدین سے شیئر کرے اور کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج فاصلے اس قدر زیادہ ہیں کہ خواب تو بہت دور کی بات ہے، دن دہاڑے ہونے والی جو حقیقتیں ہیں وہ بھی اولاد اپنے والدین سے شیئر نہیں کرتی، ان کو نہیں بتاتی۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اولاد اور والدین کے درمیان کسی قسم کا راز نہ ہو، جو بات بھی ہو وہ والدین کو پتہ ہو۔ ظاہر ہے اگر اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے تو پھر والدین کے لیے یہ جاننا انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ ان کی زندگی میں کیا کچھ چل رہا ہے، اور یہ اسی صورت میں واقع ہے جب ان کے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ اولاد ان کو سب کچھ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بتا سکے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سننے کے بعد فوراً فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، یہ خواب تم نے اپنے بھائیوں سے ہرگز شیئر نہیں کرنا، ان کو نہیں بتانا کہ میں نے اس قسم کا کوئی خواب دیکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلے۔ اب ذرا اس آیت میں غور کریے، ایک بچہ آ کر ایک عجیب سا خواب بتا رہا ہے، لیکن جو والد ہیں یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اس بچے کے اس خواب کو مذاق میں نہیں اڑایا، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ اگر بچہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو مذاق میں اڑا دیا جاتا ہے، بلکہ اس کو سیریس لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے پوری طرح سنجیدہ لیا بات کو، پہلے ان کو بات کمپلیٹ کرنے دی، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ بچے چلو کوئی بات نہیں، خواب ہے، خواب آتے رہتے ہیں، نہیں، اس طرح کا کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ بات کو پوری طرح سنا، سنجیدہ لیا، اور پھر فرمایا کہ بیٹا یہ خواب تم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ تو یعقوب علیہ السلام گویا یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اولاد کی عمر نہ دیکھیے، اولاد کی بات سنیے، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی بات کو سنجیدگی سے سنیے، اور پھر خود کو ان کے معیار کے مطابق اتر کر سمجھائیے کہ بیٹا یہ بات اس طرح ہے، تاکہ وہ کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ اچھا، دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ بیٹا تم نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ یہ جو باقی بھائی ہیں یہ یوسف علیہ السلام کی نسبت کوئی مخلصانہ رویہ نہیں رکھتے، آپ اسے حسد کہہ لیں، مفسرین نے اسے حسد سے تعبیر کیا ہے، اسے آپ جیلسی سے تعبیر کر لیں، کچھ بھی ہو، لیکن مخلصانہ رویہ نہیں تھا۔ اچھا، اب یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ ان کے بھائیوں کا ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اپنی ساری اولاد پر گہری نظر تھی، یہ بات یہاں سے سمجھ آ رہی ہے، اسی لیے تو ان کو یہ بات پتہ تھی کہ میرا کون سا بچہ کس بچے کے بارے میں کس قسم کا رویہ رکھتا ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ والدین کو تو یہ تک پتہ ہونا چاہیے کہ میرا کون سا بچہ کس بچے کے بارے میں کس قسم کی فیلنگز رکھتا ہے۔ والدین کی نظر اولاد پر اتنی گہری ہونی چاہیے، سرسری اور سطحی قسم کا رشتہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ایک معنی خیز رشتہ ہو جس میں والدین ان کے دل و دماغ میں آنے والے خیالات اور جذبات سے بھی واقف ہوں۔ جب یہ نہیں ہوتا تو بہت ساری پریشانیوں کا پھر ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی ان دو آیتوں نے کس قدر خوبصورت اولاد کا اور والدین کا رشتہ بیان کیا ہے، اور کتنے ہی قوانین بیان کر دیے۔
ہمارے گھروں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ کسی بات سے اریٹیٹ ہوتا ہے، اس کو وہ بات پسند نہیں ہے، لیکن اس کے دوسرے بہن بھائی اس کو اس بات سے چڑھاتے ہیں، پھر وہی بات پھیلتے پھیلتے خاندان تک چلی جاتی ہے، اور پھر اس بچے کے لیے وہ ایک مستقل سر درد بن جاتا ہے۔ اگر اول فرصت میں والدین نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہوتی، اولاد کو مکمل وقت دیا ہوتا اور ان کو سمجھایا ہوتا کہ بیٹا تمہارا فلاں بھائی یا بہن اس بات سے ناخوش ہے، تم نے دوبارہ یہ بات نہیں کرنی، تو بے شک وہ بچہ اس قسم کی تمام اریٹیٹنگ سے محفوظ رہتا۔ اچھا، یہ جو اولاد کی ایک تربیت کا سلسلہ ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اہم ذمہ داری ہے۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ویسے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے وہ سیکھنے کے بغیر نہیں آتی، لیکن تربیت اولاد والا معاملہ ہم نے اس قدر غیر سنجیدہ اور ہلکا لیا ہوا ہے کہ کبھی کسی عقل مند یا عمر رسیدہ کے پاس بیٹھ کر ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہمیں بتائیے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، یا شادی سے پہلے کسی عالم کے پاس جا کر اس سے یہ پوچھا ہو کہ مولانا مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ اسلام اولاد کی تربیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام بچوں کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے، ان کے دل کا، ان کے جذبات کا، ان کی فیلنگز کا خیال کس طرح سے رکھتا ہے۔ جس طرح سے وہ خاندان در خاندان سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہی سلسلہ آگے منتقل ہوتا جاتا ہے۔ بعین ہی وہی عادتیں جو دادے میں تھیں وہی پوتے میں ہوتی ہیں، بعین ہی وہی اخلاق جو دادے کے تھے وہی پوتے کے ہوتے ہیں۔ حالانکہ درمیان میں جو ایک واسطہ تھا والد کا، اگر اس نے اپنی ذمہ داری پوری نبھائی ہوتی تو یہ تبدیلی ممکن تھی، لیکن اس کے لیے پہلے یہ سیکھنا ہوگا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ اسلام نے بڑا ایک وسیع سلسلہ اس تربیت اولاد میں مسلمانوں کو فراہم کیا ہے، جو سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اسلام جو ہے وہ بچوں کی فیلنگز کا کس قدر خیال رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے یہ واقعہ کئی بار سن رکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور آ کر کندھوں پر چڑھ گئے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازو سے ان کو پکڑ کر نیچے نہیں کیا، بلکہ سجدہ طویل کر دیا، یعنی بچے کی فیلنگز کا اس قدر خیال کیا ہے کہ جو عبادت الہی ہے، جو عبادت خداوندی ہے، اس کو طویل تو کیا جا سکتا ہے، بچے کی فیلنگز کو ہرٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعد میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ کسی صحابی نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کی ہو کہ جی آپ اپنے بچوں کو سمجھاتے نہیں ہیں، یہ مسجد میں آ کے سرکار کے کندھوں پر چڑھ جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کا کوئی واقعہ، کوئی بات پیش نہیں آئی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کا اس واقعے سے متعلق کوئی ارشاد نہیں فرمایا۔ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ادا فرما رہے تھے تو دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام آ رہے ہیں۔ آپ ممبر سے نیچے اترے، جا کر ان کو اٹھایا اور واپس آ کر ممبر پر بیٹھ گیا اور ان کو اپنی جھولی میں بٹھا لیا۔ لیکن ذرا تصور کریں، آج کے دور میں اگر مسجد کے امام صاحب کا کوئی بچہ یا ان کا کوئی پوتا پوتی یا کوئی نواسا نواسی آ کر ان کے کندھوں پر چڑھ جائے اور امام صاحب سجدہ لمبا نہ کریں، صرف چڑھ جائے، تو یہ ایک بہت بڑا وبال کھڑا ہو جائے گا۔ تو بچوں سے لے کر ہمارے جو رویے ہیں یہ بہت غیر سنجیدہ ہیں، انہیں سنجیدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی یہ جو 2 آیتیں ہیں ان کو بار بار پڑھا جائے کہ قرآن کس قسم کا ایک خوبصورت رشتہ اولاد کے درمیان اور والدین کے درمیان مہیا کرتا ہے۔ آخری بات جو جہاں قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اب 12 سال کا بچہ ہے، وہ ایک خواب بتا رہا ہے، آپ نے خواب سن کر فرمایا کہ بھائیوں کو یہ بات نہیں بتانی، اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ بیٹا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب 12 سال کے بچے کو یعقوب علیہ السلام ایک نظریہ بتا رہے ہیں، یہ نظریہ ہے نا ہر مسلمان کا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ہر برائی کے پیچھے شیطان کی آپ کہہ لیں کہ کوشش ہوتی ہے۔
اچھا، تو یہاں سے یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ اپنی اولاد کو اپنے نظریات بچپن میں ہی منتقل کرنا شروع کر دو. ایسا نہ ہو کہ تم ان کو اپنے نظریات بچپن میں نہ سکھاؤ اور بڑے ہو کر جب وہ سوجھ بوجھ والے ہو جائیں تو پھر وہ تمہارا نظریہ نہ سنیں اور اپنے نظریے جناب وہ گھڑنا شروع کر دیں. بچپن میں آپ نے ان کو سکھایا کہ بیٹا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو اولاد کو بچپن سے اپنے نظریات سکھانے چاہیے، ان کو بچپن سے ہی ایسی باتیں سکھانی چاہیے. یہ بات کہنا کہ یہ بچہ ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ بالکل غیر مناسب ہے، یہ بالکل غیر مناسب ہے. تو یعقوب علیہ السلام یہ درس دے رہے ہیں کہ اپنی اولاد کے ساتھ رشتہ مضبوط کرو، ان کو وقت دو، ان کی بات سنو، سنجیدہ لو، اور ان کو یہ اطمینان اور یہ کیفیت ان کے اندر پیدا کرو کہ بیٹا تم میرے ساتھ ہر قسم کی بات شیئر کر سکتے ہو اور میں سنجیدگی سے سنوں گا، تاکہ کسی قسم کی جو بات ہے اولاد کی وہ والدین سے راز نہ رہے اور وہ ایک اچھی تربیت میں پروان چڑھ سکے. تو یہ دو آیتیں ہمیں بار بار پڑھنی چاہیے کہ اسلام ہمارے لیے کس قسم کا خوبصورت ایک پیرنٹل رشتہ آپ کہہ لیں ہمیں وہ مہیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ہمیں اس قسم کا ایک خوبصورت گھرانہ تشکیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.